بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. آواز کو زیادہ نہیں کر رکھی، ٹھیک ہے یا زیادہ ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. الآیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سبھی ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور اس میں اپنی رضا، اپنی اخلاص پیدا فرمائے. ریا سے، شہرت سے، واہ واہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس مجلس کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور عظیم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت سے جمع فرمایا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ جانتی ہوں گی کہ یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بابرکت ہے اور بہت ہی بڑی عظمت والی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت قائم کی ہے. اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے اور اس سورت میں تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر انسانوں کو ادب سکھلائے ہیں، یعنی معاملات کے، ایک دوسرے سے ملاقات کے، معاشرے میں رہن سہن کے، آپس میں محبت اور پیار کے، اور عام مسلمانوں سے ملنے جلنے کے، اور بھی بہت سارے آداب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں. سورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے مقدم مت ہو اور اپنی کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ان سے پہلے مت رکھو، مت بیان کرو. اور اس کا دوسرا مطلب بھی علماء نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت چلو. اور اس کی تفصیل، اس کی تشریح میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ہم سب کو چاہیے اور سب انسانوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے مت چلے، خصوصاً اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے. اگر ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم ان کے آگے بھی مت چلے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھلایا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی قبیلے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو دونوں حضرات نے اپنی بات شروع کر دی اور اللہ کے رسول خاموش تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ پسند نہیں آیا تو اللہ نے فوراً قرآن کریم کو نازل فرما دیا اور یہ آیت اتاری کہ ایمان والو، کبھی بھی اور کسی بھی وقت اللہ اور اس کے رسول سے اپنی بات کو مقدم مت رکھو، یعنی جب تک اللہ اور اس کا رسول کچھ نہ فرما دے آپ خاموش رہو. اسی تشریح میں علماء کرام نے بیان کیا ہے
کہ جس وقت بڑے کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لے، چاہے اس فیصلے میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جب بچوں کا یا بچیوں کا نکاح کرتے ہیں تو بہت سے والدین نہ بچیوں سے اجازت لیتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ بتلاتے ہیں، نہ بچوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ چاہے ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو ان کے لیے سبق یہ ہے، والدین کے لیے سبق یہ ہے کہ جب تک اپنے بچے یا بچی سے اس کا ذکر نہ کر دے، اس کی اطلاع نہ کر دے، تو ہرگز ان کا نکاح نہ کرو۔ کیونکہ یہ سبق ہم کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، یعنی نکاح مانگا، ان کا ہاتھ مانگا، اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو اللہ کے رسول کے سب سے چہیتے اور سب سے افضل صحابی تھے، ان سے بڑھ کر انبیاء کے بعد نہ کوئی شخصیت گزری ہے نہ گزرے گی، فرمایا کہ انہوں نے بھی نکاح کا ارادہ کیا اور ظاہر کیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ظاہر کیا، یہاں تک کہ حضرت علی بہت غریب بھی تھے اور ان کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی نے ان سے کہا کہ آپ بھی نکاح کا پیغام دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول قبول کر لیں، اللہ کے رسول منظور کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیجئے۔ اب آپ اس بات کو ذرا غور اور دھیان کے ساتھ سنیں کہ اللہ کے رسول کے پاس اللہ کا حکم آ چکا تھا، اب اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں رہی تھی اس کے خلاف کرنے کی، تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے حضرت علی کے بارے میں ذکر کیا۔ تو حضرت فاطمہ سے اجازت مانگی کہ فاطمہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ اس پر راضی ہو تو میں آپ کا نکاح حضرت علی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے، اور تمہارے لیے اگر اتباع کی کسی کے بارے میں اگر اتباع کی گنجائش ہے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی اتباع مت کرو، اور سوائے ایک عمل کے یا شادی بیاہ کے یا نکاح کے بارے میں ہی صرف اتباع نہیں کرنی، بلکہ ماں کے پیٹ سے لگا کر اور قبر تک کے لیے اللہ کے رسول نے سب کچھ سکھلا دیا ہے، سب کچھ بتلا دیا ہے، اور ماں کے پیٹ سے لگا کر قبر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے دین پر چلنا ہے، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، ان کے لائے ہوئے دین کو ماننا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کھلم کھلا اعلان کر دیا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کو رسول کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔
اسی لیے ہمارے نبی نے ہم سب کے سامنے ساری زندگی کے سارے مسائل اور سارا طور طریقہ جینے کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، شادی کا، بیاہ کا، سب کچھ بتلا دیا ہے تاکہ امت الجھن میں نہ رہے، تاکہ امت پریشانی میں نہ رہے، تاکہ امت کسی شک و شبہات کا شکار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے سب کچھ بتلا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے کچھ عمل کر کے بھی دکھائے ہیں، کروائے بھی ہیں کہ امت کو آپ نے کر کے بھی دکھانے ہیں، تاکہ کل کو امت یہ نہ کہہ دے کہ اگر ہم یہ کام ایسے کرتے تو ہمارے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں تھا، ان کے پاس یہ جواب نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے اجازت چاہی اور حضرت فاطمہ نے اجازت دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی انسان عزت والا، شان والا، عظمت والا اور بلندی والا، عہدے والا آج تک نہ گزرا ہے، نہ گزرے گا۔ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتلا دیا کہ اگر بچوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو ان سے اجازت طلب کرنی ہوگی، اور ان کے سامنے ذکر کرنا ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ والدین اپنی مرضی کے مطابق اپنے ناک کا مسئلہ سمجھ کر اپنی عزت کی خاطر بہت سے بچوں کی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والدین ایسا کر دیتے ہیں پھر اس قرآن کریم میں غور کریں اور دیکھیں کہ انہی کے بارے میں پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ ایمان والوں، اے لوگوں، اے بیٹوں، اے لڑکوں، اے بچیوں، سنو، اگر تمہارے والدین کسی بھی بارے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر تم اس کو قبول کر لو، چاہے وہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہو یا تمہارے حق میں برا ہو، اچھا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں خیر رکھ دیں گے، اس میں بھلائی رکھ دیں گے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کے سامنے چل رہے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ ان کو اس پر غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم اپنے بڑوں کے آگے نہ چل دیں، ہمارا قدم اپنے بڑوں کے آگے نہ رکھا جائے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یا چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیکھا کہ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور حضرت ابوبکر سے آگے چل رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو جس سے بڑھ کر آج تک کسی انسان پر سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے، یعنی کوئی ایسا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، اور آپ اس سے آگے چل رہے ہو، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کام کے اعتبار سے یا چلنے کے اعتبار سے یا فیصلوں کے اعتبار سے اپنے بڑوں سے اپنے فیصلوں کو مقدم نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بتلاؤ میرے صحابہ، ایک درخت ایسا ہے جو مومن کی طرح ہے، یعنی جو ایمان والے کی طرح ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ چنانچہ سارے صحابی سوچنے لگے، مجمع بھرا ہوا تھا، مسجد نبوی ڈٹی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہے۔ چنانچہ سب غور کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ کہیں بیری کا درخت نہ ہو، کہیں امرود کا درخت نہ ہو، کہیں انار کا درخت نہ ہو۔ چنانچہ سب خاموش رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، آپ ہی بتلا دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے،
یعنی یہ درخت ایسا ہے یہ ہر حالت میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کھجور لے لو آپ، کھجور انسان کو بہت تقویت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، اور اس کے چھال ہو یا اس کے پتے ہو ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام حاملہ تھی اور درد سے اٹھا یعنی درد اٹھا تو کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اور وہ کھجور بالکل سوکھی تھی، تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا اور اس کھجور پر تر و تازہ کھجور آئی۔ حضرت مریم کے جس وقت درد اٹھا تو اللہ نے فرمایا کہ مریم اس درخت کو ہلاؤ، اوپر سے کھجور گری اور فرمایا کہ ان کھجوروں کو کھاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم نے وہ کھجور کھائی تو درد کم ہوا اور قوت ملی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ درخت ہے جو ایمان والے کی طرح ہر انسان کو ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا، صحابہ کرام خاموش تھے۔ چنانچہ جس وقت مجلس ختم ہوئی، صحابہ کرام اپنے گھروں میں واپس لوٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، صاحبزادے تھے عبداللہ ابن عمر، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، آج جو اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا وہ میرے ذہن میں تھا، میرے یاد تھا، مجھے اس کا پتہ تھا کہ وہ سوال کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹے، جب تو نے پتہ تھا تو آپ نے بتلایا کیوں نہیں؟ کہ ابا جان، میں نے اس لیے نہیں بتلایا کہ وہاں ابو بکر جیسی شخصیت بیٹی تھی، آپ جیسی شخصیت بیٹی تھی، عثمان جیسی شخصیت بیٹی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر صاحب بھی بیٹے تھے۔ جب بڑے ہی خاموش رہے تو میں نے سوچا میں چھوٹا بول کر ان کی بے ادبی کیوں کروں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہوتا ہے ادب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اسی لیے نازل کی تاکہ کوئی سمجھنے والا سمجھیں کہ اپنے بڑوں کے درمیان یہ ایک ادب۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ جب کوئی بڑا بات کرتا ہے تو چھوٹا وہاں بیٹھتا ہے اور چھوٹا ضرور بولتا ہے، حالانکہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ جب کوئی دو بڑے آپس میں بات کر رہے ہو کسی بھی مسئلے پر، یہاں تک کہ اگر وہ لڑائی بھی کر رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، تو صرف صلح کرانے کی اجازت ہے، لیکن آپس میں ان کے درمیان بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ اگر ماں کی لڑائی اپنی ساس سے ہے تو بیٹی ضرور لڑے گی، اس کی ساتھ ہو کر لڑے گی، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ ماں سے بڑھ کر دادی ہے، اسے پتہ نہیں بہو اگر یہ سوچ لے کہ ایک ساس بھی ماں کے درجے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں اور 3 مائیں ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 3 باپ کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک حقیقی باپ جس سے جنم لیا ہے، اور ایک باپ استاذ ہوتا ہے، اور ایک باپ سسرا ہوتا ہے یعنی سسر ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں ہوتی ہے یعنی جس سے جنم لیا ہے، اور جو ساس ہوتی ہے وہ بھی ماں کے درجے میں ہے۔ آج معاشرے میں گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ بالکل قوت برداشت نہیں رہی۔ اگر ساس کچھ کہہ دے تو بہو بالکل اپنی توہین سمجھے گی، اپنی ذلت سمجھے گی، اپنی حقارت سمجھے گی کہ میں جواب نہ دوں پلٹ کر، اگر میں نے جواب نہ دیا تو یہ مجھے کم سمجھے گی۔ یہ بیماری ہے، یہ ایک آگ لگی ہوئی ہے معاشرے کے اندر۔ اگر اس بات پر اور اس آیت پر عمل کر لے تو قسم اللہ کی معاشرے میں گھروں میں آگ نہیں لگے گی۔ آج گھروں میں لڑائی جھگڑے صرف اسی بات پر ہے کہ ذرا سی بات، یعنی کوئی مال نہیں بٹ رہا، کوئی جائیداد نہیں بٹ رہی، کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا کہ اس پہ لڑائی، صرف اسی بات پر کہ اگر کچھ کہہ دے یعنی ساس کچھ کہہ دے، اور اس کے لیے بھی غلط فہمی ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی غلام سمجھتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے تو شاید بیٹی کے دل میں بھی یہ عظمت جگے گی، یہ عزت جگے گی کہ ہاں یہ میری ماں جیسی ہے۔ اور اگر بیٹی یہ سمجھ لے کہ کوئی بات نہیں ہے، بڑی ہے، ماں جیسی ہے، کوئی بات نہیں، جس طرح میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی اگر یہ ڈانٹ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو قسم اللہ کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اتنی عزت دیتا ہے کہ اس کا پھل بھی بعد میں کھاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان اس دنیا کے اندر نہ آیا ہے نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک گاؤں کا دیہاتی شخص پیچھے سے آیا اور اللہ کے رسول کی گردن میں چادر ڈالی اور اتنی زور سے کھینچی کہ سینے سے سینہ لگا۔
اللہ کے رسول کی گردن میں ڈال کر. حضرت انس جو اللہ کے رسول کے خادم تھے وہ ساتھ تھے, وہ خود بیان کرتے کہ میں ساتھ تھا. اللہ کے رسول کی گردن میں اس بدو نے چادر ڈالی اور چادر اتنی زور سے کھینچی کہ فوراً اللہ کے رسول اس کے سینے سے آ بھیڑے اور اللہ کے رسول کی گردن میں نشان پڑ گیا. اور اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے وہ مال دیجئے جو تیرے پاس آتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے انسان, اتنی بڑی شخصیت, لیکن اللہ کے رسول نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول پلٹ کر کوئی غصہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ امت کو سبق دینا تھا, امت کو سبق دینا تھا, امت کو بتلانا تھا. حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دوسری کسی سوکن کے بارے میں, یعنی اللہ کے رسول کی 9 بیویاں تھی, ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کچھ حقارت کا لفظ بول دیا, یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ فلانی ناٹی ہے, یعنی ٹھگنی. تو اللہ کے رسول بہت غصہ ہے کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہے. تو حضرت عائشہ نے فوراً معافی مانگی اور کہا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد کبھی ایسا لفظ نہیں بولوں گی. اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اسی سورت کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء. آپ یاد رکھنا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ تقریباً 89 جگہ پر آیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. جس طرح ایک استاد اپنے بچوں کو سکھاتا ہے کہ جب تم کو کہا جائے کہ اے بچوں تو فوراً سب کو توجہ دینی ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جہاں ایک استاد نے اپنے شاگرد سے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا یاد رکھنا کہ جہاں بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو فوراً آپ کو توجہ دینی ہے اور اس پر کان لگانے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ہم تو صرف قرآن کریم پڑھتے ہیں, جانتے نہیں ہیں, پتہ نہیں ہے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. قرآن کریم جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے گا, یاد رکھنا کہ وہاں ہم کو کچھ پیغام دے رہا ہے, ہم کو کچھ کہہ رہا ہے. ہم کو, مجھے نہیں, سب کو, پوری امت کو, پورے مسلمانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, سب کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو ذرا غور کے ساتھ سنو. آگے اللہ تبارک و تعالی تم کو کیا کہہ رہا ہے, تم کو کیا حکم دینا ہے, کیا سمجھانا ہے, کیا سمجھانا ہے, یہ سمجھانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى. ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق ہمیشہ کبھی بھی نہ اڑاؤ, ہمیشہ نہیں اڑانا ہے. کیوں نہیں اڑانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کیوں نہیں اڑانا ہے؟ اگر کوئی کانا ہے, کوئی بھینگا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی گنجا ہے, اس کا مذاق کیوں نہ اڑائے؟ اس لیے نہ اڑاؤ, عسى ان یکونوا خیرا منہم, کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اللہ تبارک اللہ وہ بہتر کیسے ہوگا؟ وہ بہتر ایسے ہوگا کہ ظاہر میں تم اس میں نقص دیکھو گے, ظاہر میں تمہیں اس میں کچھ کمی نظر آئے گی, لیکن وہ دل سے میرے نزدیک تم سے بہتر ہوگا. کیسے بہتر ہوگا؟ ایسے بہتر ہوگا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, بہت ہی بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اتنے بڑے اللہ والے کے صحابہ کے بعد بندوں میں سے اگر کسی کا درجہ ہے تو شاید انہی کا درجہ ہے, حضرت حسن بصری. اور ان کو اللہ کے رسول کی ایک بیوی نے, یعنی ہم سب کی ماں نے, یاد رکھنا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, اس کو بھول نہیں جانا ہے کہ اللہ کے رسول کی جتنی بیوی گزری ہیں وہ اللہ کے رسول کی بیوی 9 یا 11 جتنی بھی گزری ہیں وہ ہم سب کی, پوری امت کی ماں ہے. قرآن کریم نے ہم سب کو پیغام دیا ہے کہ وہ سب کی ماں ہے. کیوں ماں ہے؟ چونکہ نبیوں کے بعد نبی کی بیوی سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہے, حرام کر دیا ہے اللہ نے, اس لیے ان کو ہماری ماں کہا ہے. تو ہماری ایک ماں نے حضرت حسن بصری کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے. یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ نہر کے قریب جا رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا, اس کے پاس ایک شراب کی بوتل تھی اور اس کے پاس ایک عورت لیٹی ہوئی تھی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا, صرف دل میں یہی سوچا, یہی گمان کیا کہ اللہ یہ تو اس شخص سے تو میں بہتر ہوں نا, دیکھو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, شراب میں عیاشی کر رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے, مست ہو رہا ہے, اس کے پاس عورت ہے, اس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, اس سے تو میں بہتر ہوں. صرف اتنا سوچا تھا, اور اتنا سوچنے کے بعد ایک جمنا کے اندر, یعنی اس نہر کے اندر
اس سمندر کے اندر ایک کشتی آئی اور اس کشتی کے اندر 7 آدمی تھے، وہ کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا تو وہ شخص اٹھا اور فوراً پانی میں چھنگال لگائی اور 6 آدمیوں کو نیچے سے پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا، اور جب 7واں بچا تو اس نے کہا او ملا جی، او مولوی، اب 7ویں کو تو نکال دے، بہت تسبیح گھما رہا ہے، بہت اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ رہا ہے، مجھے شرابی سمجھ رہا تھا، نکال اس کو۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سن، جو تو خیال کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، یا واقعی شراب کی بوتل ہے، لیکن اس کے اندر پانی ہے، اس کے اندر پانی ہے، ٹھنڈا پانی، جو میرے پاس عورت لیتی ہوئی میری ماں ہے، تو مجھے برا سمجھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کو یہ سبق دیا کہ آپ کبھی بھی ذہن میں یہ مت سوچنا۔ اور دوسرا ایک اسی پر واقعہ کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سہارنپور کے اندر قریبی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فضائل اعمال انہوں نے لکھی ہے۔ فرمایا کہ مدرسے کے اندر درس دینے جاتے تھے، سبق پڑھانے جاتے تھے، ہر روز گھر سے یا کمرے سے نکلتے تھے اور مدرسے میں حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ جس وقت اندرا گاندھی نے وہ قانون بنایا عورتوں کی نس بندی کا کہ تاکہ بچے نہ ہو، چنانچہ یہ قانون پورا زوروں پر تھا، جس کو بھی دیکھتے تو نس بندی کر دیتے، تو لوگ آ کر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر روزانہ کہتے کہ حضرت دعا کر دو، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مسلمانوں کے لیے اتنا سخت، اتنا ظالمانہ قانون نکلا ہے، آپ دعا نہیں کرتے۔ چنانچہ کچھ ہی دن گزرے تھے تو شیخ زکریا مدرسے کے اندر داخل ہونے کے لیے جو ہی دروازے پر قدم رکھا تو وہاں ایک بھیک منگا، ایک فقیر کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو شیخ زکریا نے اس سے کہا آپ غور تو کریے، ذرا سوچئے اس واقعے پر، کتنا دردناک واقعہ ہے، ہاں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ کہا کہ او بابا جی، یہ قانون کب تک چلے گا؟ اتنا کہنا تھا تو فوراً اس بابا جی نے ایک تیلی اٹھائی، ماچس اٹھائی اور اس طرح تیلی جلائی اور اس طرح پھینک دی اور کہا کہ جاؤ ختم ہو گیا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد پتا چلا کہ اندرا گاندھی کا جہاز پٹکا اور چھیچڑے اڑ گئے اور قانون ختم۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کو دیکھنے میں ہم فقیر، غریب، محتاج سمجھتے ہیں، وہ ہم سے بہتر نکلا، اللہ والوں سے بہتر نکلا۔ تو یہ انسان کو پتہ نہیں، کیونکہ دلوں کا بھید، واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے کہ ماں بہتر ہے، بیٹی بہتر ہے، ساس بہتر ہے، یا درانی بہتر ہے، یا جٹھانی بہتر ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم سب کو صرف اپنے ذہنیت کو صاف رکھنا ہوگا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ۔ اور آپ کو ذرا اور غور کرنی ہوگی کہ قرآن کریم میں عورتوں کا ذکر صرف چند جگہوں پر ہے، یعنی چند جگہوں پر صرف عورتوں کا ذکر ہے، ورنہ مردوں کا ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے تابع ہوتی ہے، عورتیں مرد کے تابع ہوتی ہے، یعنی جو اللہ مردوں کو حکم کر رہا ہے وہی عورتوں کو کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ذرا غور کرنا ہوگا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا نام بھی لیا ہے، عسیٰ یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ یکن خیرا منہن۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، ہاں وہ ایک دوسری کو بہت حقیر سمجھتی ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتی ہے۔ اگر جوڑا ایسا نہیں ہے، تیرے پاس کیا ہے، ہاں تو نے ایسا جوڑا دیا ہے، میں نے تیرے سے ایسا دیا تھا، اور تو کیا کچھ لانے والی تھی، تیرے یہاں کچھ تھا بھلا کچھ ہے۔ یہ عورتوں کے اندر بیماری زیادہ ہے۔ اور دوسری بات سے اللہ نے منع کیا وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، یاد رکھنا کسی پہ الزام بھی مت لگانا، ہاں وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارو، برے نام سے بھی مت پکارو۔ آج دیکھا پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر دوسرا نام رکھ لیتے ہیں، کسی کا کچھ، کسی کا کالا، کسی کا پیلا، حالانکہ وہ انسان بڑا ہو جاتا ہے لیکن نام کے اعتبار سے وہ بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں، پتہ نہیں ہے، جہالت ہے،
علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے کہ محبت میں مذاق میں نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن پھر وہی نام زبان پہ پک جاتا ہے، معاشرے میں پھیل جاتا ہے، پھر وہ انسان بڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن گھر والے اس نام سے پکارتے ہیں تو بڑی توہین آتی ہے۔ ہاں وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پر الزام بھی مت لگاؤ۔ ہاں حضرت نوح علیہ السلام گزرے ہیں اور ایک طوطا بہت ہی کھجلی والا گزرا ہے، ان کے پاس کو گزرا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً منہ پھیر لیا، یعنی گھن کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً قرآن کریم میں سے یا اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیجے اور وحی بھیجی کہ نوح کیا تو گھن کرتا ہے میرے کتے سے؟ اور کتے نے جواب دیا، کتے نے بول کر کہا کہ نوح کیا تو مجھے برا سمجھتا ہے یا میرے پیدا کرنے والے کو برا سمجھتا ہے؟ یعنی میں خود ایسا بنا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو ایسا بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نوح نام نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات پر اتنے روئے کہ 950 سال تک روتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو یہ سبق دیا تو حضرت نوح کا نام نوح پڑ گیا، یعنی نوح کہتے ہیں زیادہ رونے والے کو۔ تو آپ اندازہ لگانا کہ کسی کو بھی اپنے سے حقیر کبھی بھی مت سمجھو، کسی پر الزام مت لگاؤ، کسی کو برا لقب سے مت پکارو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کو کسی دوسرے صحابی نے کہہ دیا او کالے۔ حضرت بلال کو بڑی تکلیف ہوئی اور اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی نے مجھے کالا کہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، اتنے ناراض ہوئے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے رخسار یعنی گال اتنے سرخ ہو گئے، اتنے لال ہو گئے کہ گویا اللہ کے رسول کے چہرے پر انار نچوڑے جا رہے ہیں، ان کا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اتنے غصے ہو گئے اور کہا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے وہ بھی کالی ہے، کیا آپ اس کو بھی برا کرو گے؟ کیا آپ اس کو بھی حقیر سمجھو گے؟ تو اس صحابی کو پتا چلا، اب وہ صحابی دوڑتا ہوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت بلال حبشی کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ بلال اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اگر آپ نے یہاں معاف نہیں کیا اور کل قیامت کے دن پلہ پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور اللہ کے رسول کے سامنے میں کس شکل سے جاؤں گا، کیا چہرہ لے کر جاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ بلال مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی نے معاف کر دیا تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ہاں کل قیامت کے دن کے حساب سے وہی ڈرتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اتق اللہ، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، ورنہ کسی کے لٹ سے، کسی کی سختی سے، کسی کے قانون سے، کسی کی سزا سے بندہ نہیں ڈرتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کے قانون کے اندر یعنی ہمارے دیش کے قانون کے اندر ایسے ایسے قانون بنے ہوئے کہ جو کوئی کسی کو قتل کر دے اس کو پھانسی دے دو، کوئی چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو سزا دو۔ چنانچہ آپ اس پر غور کرے کہ ہر انسان اس برائی میں، بہت سے انسان ان برائیوں میں مبتلا ہے، یعنی روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا، ڈول کے اوپر ایک دوسرے کو مار دیا، مال کے لیے کسی کو باپ کو گولی مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہا، اللہ کا خوف نہیں رہا، جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے چل رہے تھے تو وضو کے لیے یا پینے کے لیے پانی اٹھایا تو فوراً حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پانی کو واپس ڈال دیا اور جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف کو چل دیے تو دیکھا کہ ایک نوجوان غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ نے کنارے سے کھڑے ہو کر کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اب وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے
کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا، میں نے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جا، میں نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تو نے زنا نہیں کیا اور تو زنا کر کے غسل نہیں کر رہا؟ کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ میں پانی وضو کے لیے جو ہی پانی اٹھایا اور منہ کے قریب پہنچایا تو اس میں سے تیرے گناہ کی بدبو آئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس انسان کے اندر اتنا تقویٰ ہو، یعنی اللہ کا اتنا ڈر اور خوف ہو، وہ کیسے گناہ گاروں کو پہچانتا ہے؟ تو فوراً اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ گواہ ہو جائیے اور میں آج ہی پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص بیابان میں، جنگل میں انسان درندہ بنا ہوا ہے، یعنی گھر سے بے گھر ہے، کوئی پتہ نہیں میں کہ انسان بھی ہوں، اس کے بال ریچھ کی طرح، اس کے ناخن جنات کی طرح، اور وہ اسی طرح جنگل میں پھرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانوں کو بھی پکڑتا ہے، انسانوں کو پکڑتا ہے اور ان کا خون چوس لیتا ہے۔ انسان درندہ بنا ہوا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ فلاں جنگل کے اندر من مانس ہے، یعنی انسان درندہ بنا ہوا ہے، وہ خون پی جاتا ہے، لوگوں کو چبا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے ایک چھوٹی سی مسجد کے قریب پہنچتا ہے اور اس مسجد کے اندر ایک نوجوان یا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ شخص دروازے کے قریب، جنگلے کے قریب جو ہی پہنچتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کے لیے اب بھی ڈرنے کا وقت نہیں آیا جو شراب پی رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو نماز چھوڑ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ بس اس نوجوان نے، اس درندے نے یہ آیت سننی تھی اور فوراً توبہ کی، اور مسجد کی طرف جو ہی داخل ہوا اس نے دیکھا وہ بھی بھاگ گیا، وہ بھی چھوڑ کر قرآن شریف بھی مسجد بھی بھاگ گیا کہ جانور ہے، درندہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے وہاں رہ کر مسجد کے اندر اپنے بال تراشے، ناخن تراشے اور وہاں سجدے میں پڑ گیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں، جو انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، ایمان والو کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارو۔ کیوں؟ برا لقب کیسے ہوتا ہے؟ برا لقب ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی گناہ کیا تھا، یعنی کسی نے چوری کی تھی یا کسی نے ڈاکہ مارا تھا یا کسی نے کچھ بھی گناہ کر لیا تھا اور ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا اور ہمیں اس کے گناہ کا پتہ تھا، تو پھر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں وہ چور، کیا تو چور نہیں تھا؟ کیا تو نے کل چوری نہیں کی تھی؟ اس سے اللہ نے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس نے لوگوں کو عار دلائی، شرم دلائی اور لوگوں کی عزت اتاری، یعنی ان کو برے لقب سے پکارا، یعنی کسی نے کوئی گناہ کیا تھا اس کو شرمندہ کیا، سنو غور سے سنو کہ وہ انسان مرے گا نہیں، وہ انسان اپنی موت تک نہیں پہنچے گا، وہ انسان اپنے دم نہیں توڑے گا جب تک اسی گناہ میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے معاشرے میں یہ بیماریاں دیکھی ہیں کہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، تو یہ معاشرہ ان کو گناہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی ان کو گناہ چھوڑنے نہیں دیتا، پھر دوبارہ ان پر آمادہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کل ہی میں سن رہا تھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک لڑکی گزری ہے جس کا نام ثنا خان، یہ بڑی مشہور تھی، یعنی اس سے پہلے بہت ناجائز کام کرتی تھی، تو اللہ نے اس کو توفیق دی توبہ کی، یعنی یہ تائب و توبہ ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کر کے پکی سچی توبہ کر لی، یہاں تک کہ ایسی توبہ کر لی کہ اس نے نکاح بھی ایک عالم سے کیا جو مشہور ہے دنیا کے اندر، جس عورت کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں انسان ہو، ہاں جس کی واہ واہ کرنے والے لاکھوں کروڑوں انسان ہو، ہم تو کچھ بھی نہیں، کہ اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اس نے توبہ کر لی، چنانچہ شادی کی، اور شادی میں اس کا نکاح بھی اتنے بڑے عالم نے پڑھایا، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا کلیم صدیق دامت برکاتہم، ان جیسے عالموں نے اس کا نکاح پڑھایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ، جو بندی
پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، کر لیتی ہے، تو وہ ایسا ہے، کیسا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، گویا وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ اگر وہ دل سے پکی سچی توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ جو گناہ کیا ہے اس پر انسان شرمندہ ہو، اس پر انسان روتا ہو اور اس گناہ کا چھوڑنے کا ارادہ کر لے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرے۔ اگر یہ 3 شرطیں بندے کے اندر ہے تو پھر سمجھو کہ اس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایک عورت آتی تھی، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، لیکن وہ بیٹا نافرمان تھا، ماں کی نہیں مانتا تھا، لیکن ماں بڑی محبت کرتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا چل حضرت حسن بصری کی، اللہ والے کی مجلس میں جایا کر، دین کی باتیں سنا کر، بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتے کہ اماں جا، تیرا ہی کام ہے، تو ہی سنتی رہو۔ چنانچہ اسی طرح ٹھکراتا رہا۔ تو ماں حضرت حسن بصری سے درخواست کرتی کہ حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، اللہ اس کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے۔ جو حضرت حسن بصری کہتے کہ اس کو میرے پاس لے کے تو آنا کم سے کم، تاکہ میں کچھ نصیحت کر دوں، سمجھا دوں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو توفیق دے دے۔ چنانچہ ماں اس کو کہتی، سمجھاتی، لیکن بیٹا نافرمان تھا، نہیں مانی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹا بیمار ہوا، اور بیمار بھی اتنا ہوا کہ بستر پر پڑ گیا، مجبور ہو گیا اٹھنے کے لیے اور روتا۔ ماں کہتی کہ بیٹا میں نے تیرے سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ بیٹا اس اللہ والے کے پاس چل، وہ اللہ والے اللہ سے کہہ کر تجھے معاف کرا دیتے، دعا کرتے، اللہ تجھے کو سدھار دیتا۔ آج دیکھیے وقت آ گیا، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، تیرے کوئی قریب بھی نہیں آئے گا، سب نے بتایا کہ تو شرابی ہے، سب نے بتایا کہ تو نشہ کرنے والا، کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ بیٹا بڑا شرمندہ تھا، یہاں تک کہ آخری وقت ہے، مرنے سے پہلے بیماری کی حالت میں بالکل بستر پر لیٹا ہوا ہے، چمٹا ہوا۔ ماں سے کہا کہ ماں جاؤ اب اس اللہ والے سے کچھ پوچھ کے آؤ۔ تو ماں بیچاری، ماں تو ماں ہوتی ہے، بہرحال بہت نرم دل ہوتا ہے، چاہے جتنی ناراض ہو پھر بھی ماں معاف کر دیتی ہے بندے کو، اپنے بچے کو۔ چنانچہ ماں گئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہا کہ حضرت استاذ محترم، پیر صاحب، بیٹا بیماری کی حالت میں ہے اور موت کے قریب ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دو، آپ گھر چلیے اور آپ دیکھیے اور آپ اس کی توبہ کر دیجئے، آپ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگیے، یعنی اللہ سے دعا کریے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا کہ اب نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، جب وہ خود نہیں چاہتا سدھرنا، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، اب مجھے مطالعہ کرنا ہے۔ چنانچہ ماں بڑی شرمندہ ہوئی، بڑی افسوس اور بڑی اللہ کے سامنے بڑی روتی ہوئی دل کے اندر، اور اپنے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بڑے غم کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ تو بیٹا بھی سمجھ گیا کہ حضرت نے بالکل انکار کر دیا۔ چنانچہ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے اسی وقت کے لیے سمجھاتی رہی، تو نے نہیں مانا، اب تیری بدبختی ہے کہ حضرت نے بالکل منع کر دیا، اور جب حضرت نے ہی منع کر دیا اب تیرے لیے شاید کوئی راستہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ بیٹے نے بس اتنا سنا اور بستر پر پڑے اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہاں تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر سکتا ہے، چنانچہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا، اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ تو ماں بھاگی حضرت کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے، کیوں ماں ہوتی ہے، آخر تک بیچاری کوشش کرتی ہے۔ تو حضرت نے پھر انکار کر دیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ اسی حالت میں مرا ہے، ہاں جب اسی گناہگاری کی حالت میں مرا ہے کیا کروں گا میں نماز جنازہ ہی پڑھا کر۔ چنانچہ بس اتنا کہنا تھا، ماں پھر بڑی شرمندہ ہو کر واپس لوٹی۔ چنانچہ اللہ تبارک و حضرت حسن بصری سوتے ہیں، اور سونے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ حسن بصری
جاؤ میرے ایک ولی مر گیا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت حسن بصری اٹھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس بستی کے اندر اس لڑکے کا انتقال ہوا ہے۔ اب حضرت حسن بصری دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ماں نے پتہ چلا کہ حضرت حسن بصری، ماں دھاڑے مار کر روئی کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہو اور حضرت حسن بصری کو کچھ خواب آیا ہو کہ اس کو یہاں دفنانے بھی نہ دے۔ ماں ایسے خیالات سوچ رہی ہیں اور ماں دروازہ کھولتے ہچکچا رہی ہے، لیکن بہرحال حضرت حسن بصری نے کہا کہ آپ دروازہ کھولیے، میں نماز جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ چنانچہ بس جب ماں نے اتنا سنا تو ماں کو بڑی تسلی ملی، بڑا سکون ملا اور دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ایسے اس بچے نے کیا کہا، ایسے بچے نے کیا کہا جو اللہ نے اس کی توبہ ایسی قبول کی کہ اللہ نے خود میرے سے کہا کہ جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان شرمندہ ہوتا ہے، جو انسان اللہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ چاہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ اگر سمندر کے برابر بھی ہو اور جب بھی بندہ پکی سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی جب بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ تو بہرحال سنا ہی ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش کر دی تھی، اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ کہ ہاں کسی کو بر لقب سے مت پکارو، کسی کو شرمندہ مت کرو، کسی کو ذلیل مت کرو۔ ہاں میں بتلانا چاہتا تھا کہ ثنا خان نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس کی کچھ تصویریں آ گئی، حالانکہ اس نے منع کیا، چنانچہ پھر بھی تصویریں آ گئی تو کچھ لوگوں نے اس کی پوسٹ بنا کر تنقیدیں کی کہ اگر توبہ نہ کرتی اس سے بڑھیا تو وہی تھا، اب توبہ کرنے کے بعد پھر بھی تصویریں، پھر بھی ٹیلی ویژن پہ۔ چنانچہ اس نے بڑا دکھ پہنچا اور اس کے شوہر یعنی مولانا نے یہ فرمایا اور یہ کہا میڈیا والوں سے کہ آپ اندازہ تو لگائیے کہ جو بندی اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں تک پہنچی، کیا وہ بندی 10 دنوں کے اندر ہی اللہ کی ولی بن سکتی ہے؟ کیا وہ عالمہ بن جائے گی؟ کیا اس کو ہر مسائل کا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی شرمندہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی رو رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، صرف تنقید کرنے کا، کیونکہ یہ انسان یہ دنیا انسان کو راہ راست پہ آنے بھی نہیں دیتی۔ ہم بجائے دوسروں کو سمجھانے کے، بجائے دوسروں کو دعوت دینے کے، اگر کوئی آئے بھی تو اس پر تنقید کرتے کہ دیکھو یہ کل تو وہاں کھڑا تھا، کل تو ٹھٹے کر رہا تھا، آج نماز پڑھنے آ گیا، آج تک تو مصلی پہ آیا نہیں، آج تک تو مسجد میں آیا نہیں، آج نمازی بن گیا۔ یہ لوگ باغ جو انسان کی توہین کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کسی کو بالکل بھی برے لقب سے کسی پر الزام مت دو، مت لگاؤ۔ اور تیسری چیز جو میں نے بتلایا کہ برے لقب سے یعنی برے نام سے کسی کو مت پکارو کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اور تم اس کو برے نام سے پکار رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ کل قیامت کے دن بندہ اس کے اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اسی لیے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا نام رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو تم گزار کے چلے جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم تو صرف یہ سوچ رہے ہو کہ دنیا میں ہی بسنا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے۔ نہیں، قیامت قریب ہے، قیامت آئے گی، بہت ساری نشانیاں آ گئی، بس چند نشانی رہ گئی، قیامت میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت۔ یہ صورتیں صرف قیامت کے لیے ہے، صرف قیامت کے لیے کہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، آسمان پھٹ کے گر جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت آئے گی اور پھر کل قیامت کے دن بچے کو، انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس انسان کا برا نام وہاں لیا جائے گا تو اگر اس کے اعمال نامے صحیح بھی ہوں گے تو یہ شرمندہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر وہ کامیاب بھی ہو جائے امتحان میں تو اس کو شرمندہ ہونے کے لیے صرف نام ہی کافی ہے کہ میں نے اپنے بچے کا کیسا نام رکھا کہ آج یہاں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بچوں کے نام ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک بچی لائی گئی، اس کا کچھ نام تھا جو غلط تھا، اللہ کے رسول نے فوراً بدل دیا۔ فوراً بدل دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جس وقت حضرت علی نے نام رکھا حرب، اس کے معنی ہے جنگجو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اس کا نام رکھو حسن۔
حسن کہتے ہیں دو انسانوں کو آپس میں ملانے والا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کیا کہ دو جماعتوں کے مسلمانوں کے آپس میں اختلاف تھا، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، تو حضرت حسن بصری نے ان میں صلح کرائی، مصافحہ کرایا، محبت پیدا کری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو اور آپس میں ایک دوسرے کا اچھا نام لو، آپس میں ایک دوسرے کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھو، اور کسی پر الزامات مت لگاؤ بغیر دیکھے بغیر ثبوت کے۔ اگر گناہ گار ہے بھی تو جب بھی اس کے گناہ کی ٹوہ میں مت لگو۔ اگر تم کسی کے گناہ کی ٹوہ میں لگو گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری ٹوہ میں لگے گا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ہاں، اور جس کے گناہ کی ٹوہ میں اللہ لگ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بہت سارے انسان ذلیل اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کے